آج دو شادیاں کرنے والے جو بیوی کا حقوق نہیں ادا کرتے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے آداب کیا ہیں، بیوی کے مرد پر کیا حقوق ہے، اس پر بیان ہو رہا ہے۔ آپ سب کے لیے ضروری ہے جو دو شادیاں کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن جو انصاف نہیں کرتے اس میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیشون گوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس پر بیان ہے آج کا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وارث بن جاؤ اور انہیں اس لیے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اس سے واپس لے لو، مگر اس صورت میں نہیں روکا جائز ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کے ارتکاب کر بیٹھیں اور تم ان کے ساتھ اچھی گزر بسر کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسے تمہارے لیے بہت ہی بھلائی رکھ دی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنے سورۃ النساء میں آیت نمبر 19 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اپنی بیویوں کو اپنے پاس نہ رکھیں کہ جو انہوں کو حق مہر دیا ہے، 5 تولے سونا، 6 تولے سونا، زمین دے دی ہے، زمین اس کے نام حق مہر میں کرا دی ہے، کہ وہ کسی طریقے ٹھگال مٹھال کے وہ واپس لے لیں، لالچ کی وجہ سے ان کو واپس نہ رکھیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے لالچ آپ کے دماغ میں، اگر وہ بریاں ہیں تو پھر ان کے ساتھ چلنے پھرنے والی ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بے حیائی ارتکاب ہو اور اچھے آپ ان کے ساتھ بسر کریں، اور آپ کو جو ناپسند ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر تو نیک نبتی کے ساتھ رجوع کر کے عورت کو روک لیا جائے یا اچھے طریقے سے تیسری طلاق دے کر آزاد کر دیا جائے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ انہیں چھوڑتے وقت جو حق مہر تم انہیں دے چکے ہو اس کو میں کچھ واپس لاؤ۔ جو آپ نے حق مہر دے دیا وہ اس بیوی کا ہے، وہ بیوی کو آپ نے طلاق دے دی ہے، اچھے طریقے سے آزاد کریں، یہ نہ ہو اس کے عیب یہ کرتی تھی وہ کرتی تھی، نو، آپ نے طلاق دے دیا اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی اس کی سزا ہوگی اگر گندی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ نے چھوڑ دی ہے اس کو چھوڑ دیں، تو آپ اگلے چلیں اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، بس اگر تمہیں ڈر رہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی نہیں رکھ سکیں گے تو عورت کو کچھ معاوضہ دے کر خلا لے کر علیحدگی اختیار کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اس لیے کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائیں تو وہ ظالم ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ 229 میں آیت ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ٹھیک نہیں رہ سکیں گے۔ اگر مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ گھر نہیں بس رہا، عورت وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت پر ظلم ہوتا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورت برداشت نہیں کر سکتی، روزانہ کیا یہی حال ہے، روزانہ وہ اسی طرح کا ظلم و ستم کرتا ہے، عورت پر حق جتلاتا ہے۔ سامعین اکرام، اس کو اچھی طریقے سے 2 بار طلاق دے، اگر پھر بھی رجوع نہیں ہوتا تیسری بار طلاق دے کے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ تیسری بار رخصت کرنے کے باوجود سامعین اکرام اس کو طلاق ہو گئی، اس کے جو حق مہر دیا ہے وہ حق مہر آپ واپس نہیں لے سکتے، وہ حق مہر اسی کا ہے۔ اس کے بعد سامعین اکرام اگر اس کا گھر اچھے طریقے سے نہیں بستا تو آپ کو علاقے کے محلے والوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، عدالت سے آج عدالتیں موجود ہیں، خلا لے لینا چاہیے۔ سامعین اکرام اگر وہ گھر نہیں بس رہا، اے مومنو تمہیں انہیں مطالبہ عورتوں کے زمانے عورت عدد میں وہی رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو
اگر وہ حمل سے ہوں تو اس وقت تک انہیں پر خرچ کرتے رہو جب تک وہ بچہ کو جنم دیں، پھر اگر وہ تمہارا بچے کو دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور دودھ پلانے کے بارے میں آپس میں نیک نبتی کے ساتھ مشورہ کر لو۔ اگر اجرت طے کرنے میں تمہاری کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اسے بچے کو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ خوشحالی آدمی کو چاہیے وہ حیثیت کے مطابق دودھ پلانے والی کو خرچہ دے، اور تندرست کے چاہے اپنی وصیت کے مطابق خرچ کرے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے۔ سورۃ طلاق میں آیت نمبر 6-7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کا یہ خلا وغیرہ ہو گیا ہے، اس کو طلاق دے دیا ہے، تو اس کو دودھ پلانے کے لیے بچہ پیدا ہو گیا، دودھ جو پلاتی ہے نا، اس کو آپ نے اجرت دینی ہے۔ اگر وہ اجرت نہیں دے رہے، کسی دوسری کو دے بچہ، وہ دودھ پلائے، دودھ پلانے کے باوجود جتنی آپ کو اچھی لگے اسے اجرت دینی چاہیے۔ حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور اس سے کہ ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آدمی سے اس کے اہل خانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سوال ہوگا آپ کے گھر والوں سے، گھر والوں کے بارے میں، کیا آپ کے گھر میں بیوی تھی، اس کو نماز کا حکم دیا ہے؟ بچوں کے بارے میں کس سے سوال ہوگا؟ آدمی سے سوال ہوگا۔ کیا آپ کے بچے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے؟ آپ کی بچی نماز و قرآن پڑھتی تھی؟ سامعین کرام، جس نے کسی عورت سے کم از کم زیادہ مہر پر نکاح کیا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس عورت کا حق مہر ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ گناہ کرنے والا شمار ہوگا۔ سامعین کرام، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہے اور تمہارے بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور اسے لوگوں کو تمہارے گھر میں نہ داخل ہونے دے جن کو آنا تمہیں ناگوار ہے، اور ان کے تم پر حق ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ عورت کا کیا حق ہے؟ عورت کا حق ہے کہ اگر مرد کو کوئی پسند نہیں ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، تو مرد عورت کو چاہیے ان کو اپنے گھر میں داخل آنے سے منع کر دے کہ عورت یہ محلے کی خراب ہے۔ مرد اگر روک رہا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے، تو عورت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، تو وہ ان کو منع کر دے، میرے خاوند نے منع کیا ہے، آپ ہمارے گھر میں نہ آئے، تعلق توڑ دے۔ سامعین کرام، اس کے بعد ان کو گھر آنے سے منع کر دیں، اور جو مرد کے حقوق ہیں، مرد کا حقوق یہ ہے اس کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے۔ یہ نہ ہو آپ باہر ہوٹل پہ کھانے کھائے، گھر آ کے چٹنی کے ساتھ گزارا کرائے، گھر چینی کے ساتھ کھانا کھائے، آپ بکرے کے ساتھ کھانا کھائے، نہیں، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ یہ نہیں آپ کاٹن کا سوٹ لگا لے، عورت کسی کے لیے ہوئے کپڑے پہنے۔ جتنا آپ کھائیں اتنا ہی خیال دوسروں کا بھی رکھنا چاہیے۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی کے حقوق پورے نہ کرنا ظلم ہے۔ اس پر اگلی نشست کل ہوگی انشاءاللہ، کل کا بیان بھی آپ نے ضرور سننا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم تر سوال ہوں گے، اہم تر موضوع ہے۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔